السلام علیکم۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم سے پہلے بھی اس دنیا پر کوئی سویلائز، کوئی ترقی یافتہ مخلوق موجود تھی، یا جو اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں کوئی اور مخلوق ہے بھی کہ نہیں؟ یہ سوچ عام انسان کے ذہن میں بھی آتا ہے اور ایک سائنسدان، ایک انٹلیکچوئل پر بھی سوچتا ہے، لیکن سائنسدان اور جو ریسرچر ہوتے ہیں اس پر پھر تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کے تھرو بات کو ٹالتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ اسی طرح دو سائنسدان ایڈم فرینک اور گیون شمٹ نے اس سوچ پر، اس نظریے پر تحقیق کیا، ریسرچ کیا اور کچھ پوائنٹس کو اکٹھا کر کے پھر ایک ہائپوتھیسس کو جنم دیا جس کو کہتے ہیں سیلورین ہائپوتھیسس۔ اس ہائپوتھیسس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اس دنیا پر کوئی سیولائز مخلوق، کوئی صنعتی لحاظ سے، کوئی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ مخلوق موجود تھی تو کیا ہمیں اس کے آثار مل سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سوال آج ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیا اس دنیا میں پہلے کوئی سیولائز مخلوق، کوئی صنعتی لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ایسی مخلوق آئی تھی کہ وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھی؟ تو سب سے پہلے ایز اے مسلم اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو اس سے کچھ پوائنٹس، کچھ اشارے ملتے ہیں کہ ہاں ایسی مخلوق تھی۔ اس طرح قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا ہم اشد منہم قوۃ۔ کیا تم زمین میں دیکھتے نہیں ہو ان لوگ جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، وہ تم سے زیادہ مضبوط تھے۔ طاقتور اور مضبوط کا ایک معنی وجود اور بدن کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن طاقتور کے معنی آج کل ٹیکنالوجی، آج کل صنعت، آج کل اکانومی کے لحاظ سے لیا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، وہ دنیا کو بناتے تھے تم سے زیادہ بہتر، وہ دنیا میں تم سے زیادہ مضبوط اپنے پاؤں جمائے رکھے تھے۔ اگر ہم فزیکل کوئی پوائنٹس کو اکٹھے کر کے اس بات کو ثابت کریں کہ کیا ایسے مخلوق موجود تھی کہ نہیں، تو سب سے پہلی ثبوت، سب سے پہلی اگزامپل ہمیں ملتی ہے پیرامڈس آف گزا، اہرام مصر۔ اہرام مصر کی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 3000 سال پہلے بنائے گئے تھے۔ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت ایسی کون سی مخلوق تھی، ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی، ایسے کون سے جہاز تھے جو ان پتھروں کو لے کے آتے، اتنے بڑے بڑے پتھر، ان کو ایک سیکوینس میں جمع کر دیتے اور اس طرح کے ایک پرفیکٹ شکل کو بنا دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیرامڈس ہے صرف مصر میں نہیں ہے، اس طرح کے پیرامڈس سوڈان میں بھی ملتے ہیں، چائنا میں بھی ملتے ہیں، سمندر کے نیچے بھی ملتے ہیں، میکسیکو میں بھی ملتے ہیں اور انڈونیشیا میں بھی اسی طرح کے پیرامڈز موجود ہیں۔ تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایسی کون سی ٹیکنالوجی تھی، کون سے جہاز تھے کہ اتنے دور دور آسانی سے چلے جاتے تھے، اتنے دور دور انہوں نے یہ پیرامڈز بنائے تھے؟ کیونکہ آج کل انسان بھی اگر چائنا سے امریکہ جاتا ہے، اگر چائنا سے مصر جاتا ہے تو ان کو سٹے کرنا، اگر پاکستان سے امریکہ جانا ہوتا ہے تو ان کو دبئی، قطر وغیرہ میں سٹے کرنا ہوتا ہے، ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ تو اس وقت کے انسانوں کے پاس ایسی ٹیکنالوجی کہاں سے آئی کہ وہ اتنے دور دور سیم شکل کے پیرامڈز بناتے تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیرامڈ انڈونیشیا ہے اس کی جب کاربن ڈیٹنگ کی گئی لاوا سے تو اسے پتہ چلا کہ یہ جو پیرامڈ ہے یہ تقریباً 25,000 سال پرانے ہیں۔ جو پہلے کی تحقیق تھی اس میں بتایا جاتا تھا کہ اہرام مصر سب سے پرانے پیرامڈ ہے، انفراسٹرکچر ہے، آرکیٹیکچر ہے، تاریخ کی، ہسٹری کی۔ ابھی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انڈونیشیا میں جو پیرامڈس ہے وہ اس سے بھی پرانی ہے، 25,000 ایئرز ایگو۔ اگر اسی دور کو ہم دیکھیں 25,000 ایئر ایگو تو اس کو گلیشیل پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس وقت زمین پر ہسٹری کے مطابق برف ہی برف تھا، تو اس وقت انسان کو ٹریول کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ مخلوق میرے تو وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس کہاں سے آئی؟ تیسری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس پیرامڈس کو دیکھیں جو اہرام مصر ہے ان کی مطابقت آسمان کے ستاروں کے ساتھ بھی ہے۔ ان کی اگر کوآرڈینیٹ ڈائریکشن کو دیکھیں تو وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ بالکل پرفیکٹ، اور ان کی مشابہت آسمان کے اورین بیلٹ کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو کیا جدید ٹیکنالوجی کے بغیر یہ آرکیٹیکچر بنانا ممکن تھا؟ اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں بنائے گئے؟ نکولا ٹیسلا ایک سائنٹسٹ ہے جنہوں نے الیکٹریسٹی پر کام کیا تھا۔ وائرلیس الیکٹریسٹی کو ایجاد کرنے کے لیے انہوں نے مختلف تجربات بھی کیے۔ پھر ان کو کوئی کنسپیرنسی تھیوری ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو کسی نے مارا، شاید اسی وجہ سے ان کو مارا گیا ہو۔ وہ کہتے تھے اس پیرامڈس کے بارے میں کہ یہ
انرجی ٹرانسمیٹر کا کام کرتے ہیں. کس طرح انرجی ٹرانسمیٹر؟ کہ یہ دنیا سے جو گولز ہے، جو معدنیات ہے، وہ دوسرے خلائی مخلوق کو منتقل کرنے کے لیے یہ ایک اڈے ہے، ایئر بیسز ہے ایلینز کے لیے. جس طرح آج کل ہیومن بینگز، ایلن مسک، چائنا، امریکہ یہ ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے جانا ہے اسپیس، ہم نے جانا ہے مارس، وہاں سے ہم نے معدنیات لانی ہے، ہم نے جانا ہے مون، وہاں ہم نے پانی سرچ کرنی ہے. اسی طرح شاید ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے مخلوق سے میرے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے، مخلوق سے میرے مراد کوئی ایلینز بھی ہو سکتا ہے. ایلینز کا مطلب دوسرے ستاروں اور سیاروں سے آئے ہوئے لوگ. وہ اس گول میں لگے تھے کہ ہم نے جو ارتھ ہے اس سے معدنیات لینی ہے. بہرحال جو سائنٹسٹ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ اگر ایسی مخلوق دنیا پر موجود تھی تو جس جگہ پر موجود تھی وہاں کاربن کا مقدار زیادہ ہونا چاہیے، وہاں کیمیکلز ہونے چاہیے جو انہوں نے یوز کیے ہیں، وہاں ہیوی میٹلز ہونے چاہیے. تو کیا یہ موجود ہے بھی کہ نہیں؟ لیکن اس کا کاؤنٹر یہ بھی ہے کہ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، دنیا میں آتش فشانی آتی ہے، دنیا میں ٹیکٹونک پلیٹس ہلتے رہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے دنیا کی جو ساخت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس لیے جو سویلائزیشن ہزاروں ملینز آف ایئر پہلے گزری ہو تو نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے شاید ان کے اثرات ملنا ممکن نہ ہو. بہرحال آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنے رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دے دیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.